سلطان احمد علی کا کہنا ہے کہ ان کے والد حضرت سلطان علی رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے 20 روز قبل انہیں وصیت کی کہ جب تک تمہارے پاس گھوڑے موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کرتے رہیں گے۔ یہ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے ہیں، ان کی بہت حفاظت کرنا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اولاد کو یہ وصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی میں بھلائی رکھ دی ہے اور قیامت تک وہ بھلائی رہے گی، اور اس بھلائی کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ پیغمبروں کی سواری میں استعمال ہوا، وہ ولیوں کی سواری میں استعمال ہوا، اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے اسلامی لیڈر آئے انہوں نے گھوڑے پہ ہی سفر کو پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی گھوڑے کی پیشانی میں اپنا نام رکھ دیا ہے، اور اس نام کی وجہ سے گھوڑے میں وہ برکت ہے۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس تھان پہ گھوڑا رہتا ہے وہاں پہ جو ایک سلسلہ ہے اس کو مزید تقویت بھی ملتی ہے، اور ویسے اس کے بعد ایک تو یہ ہمارے لیے برکت بھی تھی اور بزرگوں کا حکم بھی تھا، اور اس کے بعد ویسے خود بھی خاندانی طور پہ ہمیں جو ہے وہ گھوڑوں کا شوق ہے، اور عرب سے جب ہمارے بزرگ ہجرت کر کے آئے تھے بر صغیر کے اندر تو اس وقت ان کے ساتھ ایک گھوڑوں کی نسل آئی تھی جو عربینز ہیں بیسیکلی۔ ہدایت نہیں او ہادی کی پڑھنا جے سر دتیا۔ گھوڑے کی جو پیشانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا ہے، اور اس کی تاثیر ہے جس کی وجہ سے گھوڑے میں بھی برکت ہے، اور آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جہاں پہ آ جاتا ہے اس جگہ کا ایک نقشہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جو اندھیرے ہیں وہ اجالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جو ظلمات ہیں وہ نور میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا مقدس جانور ہے کہ اس کی پیشانی میں اللہ نے اپنا نام رکھا ہے، اور جہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جائے گا اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہوں گے، ظلمات نور میں تبدیل ہوگی۔ اپنے والد محترم کی طرح سلطان احمد علی اور سلطان محمد علی بھی بہترین گھڑ سوار ہیں۔ سلطان محمد علی بہترین نیزہ باز ہیں، گھڑ سواری کے مقابلے منعقد بھی کراتے ہیں اور ان میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ دربار پر کوئی 100 کے قریب گھوڑے موجود ہیں جن میں سیشن نسل کے انتہائی نایاب گھوڑے شامل ہیں۔ ان گھوڑوں کی نسل حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کے تھان سے چلی آ رہی ہے، اور روایت ہے کہ شیشن گھوڑے نے شیر سے لڑائی کر کے اسے مار ڈالا تھا۔ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں اور ان کی خدمت پر فقیر مامور ہیں جو بلا اجرت اور باوضو یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک گھوڑا ایسا بھی ہے جس پر پیدائشی طور پر اس میں محمد غبار کی صورت موجود ہے۔ عشق انسان کی فطرت ہے، اور ہر انسان اپنے عشق میں اپنے اسے جس چیز کے ساتھ بھی عشق ہو جائے، اسے کسی انسان کے ساتھ عشق ہو جائے، اسے کسی شعبے کے ساتھ عشق ہو جائے، اسے دنیا کی کسی چیز کے ساتھ عشق ہو جائے،
تو وہ اس میں حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہر ذی شعور شخص یہ سمجھتا ہے کہ عشق جو ہے حقیقی وہ اللہ کی ذات سے ہے، اور جس انسان کو وہ نصیب ہو جاتا ہے اور جو انسان اس عشق کی بات کرتا ہے، اس عشق کی برکت اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَفَوَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اپنے اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، اور وہ سوچ جو ہے اس میں تاثیر اللہ تعالیٰ خود رکھ دیتے ہیں، اور اتنا بڑا سلسلہ ہے. تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم یہ کیسے سنبھال لیتے ہیں. سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مرشد کامل طالب اللہ کو تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے معرفت و دیدار کا سبق دیتا ہے. مرشد کامل وہ ہے جو تصور اسم اللہ ذات سے معرفت و دیدار منکشف کرتا ہے اور پھر اسم اللہ ذات میں لوٹ آتا ہے، کیونکہ ابتدا اور انتہا کا کوئی مرتبہ بھی اسم اللہ ذات سے باہر نہیں. مرشد کامل کی شخصیت اس قدر محصور کن اور نورانی ہوتی ہے کہ طالب اس کے حلقے میں آ کر فرصت، آسودگی، آزادی اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور یہی تصوف کا وہ اہم پہلو ہے جو لوگوں کو اس لڑی میں پروئے ہوئے ہے. سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقر ایک صورت نور ہے جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نصیب رہتی ہے. یہ ایک فیض بخش صورت ہے جس کا نام سلطان الفقر ہے. سلطان الفقر کا نور آفتاب سے زیادہ روشن اور اس کی خوشبو کستوری و گلاب و عنبر و عطر کی خوشبو سے زیادہ فرق بخش ہے. جو شخص دوران خواب سلطان الفقر کی زیارت کر لیتا ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور حضور اس خوش نصیب کو باطن میں دست بیعت کر کے تلقین فرماتے ہیں. حضرت سخی سلطان باہو کے حوالے سے 2 اقصاد پر مشتمل آپ نے میری یہ اقصاد دیکھی. اس میں میں نے کوشش کی کہ تصوف کے حوالے سے روحانیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جا سکے، ان لوگوں کا اظہار خیال آپ کو سنایا جا سکے جو ان سلسلوں کو لے کر چل رہے ہیں. ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا فکر ہے، وہ آپ کو سنائی اور دکھائی جا سکے. جس ہم مذہب کے حوالے سے تحمل، بردباری اور رواداری کی بات کرتے ہیں، شاید روحانیت میں اس کا ذکر اور اس کا عمل بہت زیادہ ہے. یہ محبت کا پیغام ہے، یہ سکون کا پیغام ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس پیغام کو وسعت ملتی ہے یا نہیں. اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.